ہر محلے کے اندر مسجد ہو کہ لوگ وہاں اکٹھے ہو کر اللہ کا ذکر کریں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، یہ بہت بڑی مسٹیک ہے جس کی میں اصلاح کرنے لگا ہوں۔ گلی اور محلے میں مسجدیں بنانے کا حکم ہے، ہر گلی اور محلے میں جمعے پڑھانے کا حکم نہیں۔ جمعہ جامع مسجد کے اندر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر قباء تک بڑی مسجدیں تھیں، لیکن جمعہ صرف مسجد نبوی میں ہوا کرتا تھا۔ ابو بکر کے دور میں، عمر کے دور میں، عثمان کے دور میں یہ مسجدیں نماز پڑھنے کے لیے اور جمعہ پڑھنے کے لیے بڑی مسجد، جمعہ پڑھنے کے لیے بڑی مسجد جسے جامع مسجد کہا جاتا ہے، یہ شریعت کا حکم اور یہ شریعت کا طریقہ ہے۔ وہ عید کا دن ہے کہ لوگ جمع ہوں، لوگ اکٹھے ہوں، سب کو پتہ چلے، ایک دوسرے سے تعارف ہو، اور ایک صاحب علم انسان جو ہے وہ جمعہ پڑھائے، صاحب علم انسان جمعہ پڑھائے تاکہ اجتماعیت کا اظہار ہو، ایک دوسرے سے قرب ہو، ایک دوسرے سے تعارف ہو، اور پتہ چلے کہ ہماری جمعیت کتنی۔ یہ جو ہر گلی اور محلے کے اندر جمعہ ہو رہا ہے یہ جمعہ غلط ہے، البتہ ہر گلی اور محلے کے اندر مسجد ضروری ہے تاکہ لوگ وہاں آ کر نماز پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم یہ مسجدیں اور ان مسجدوں سے جڑے ہوئے لوگ، ان کا مقام کتنا اور ان کا مرتبہ کتنا ہے، ہم حیثیت کوئی نہیں نہ دیتے۔ ہمارے ہاں آج کل کس کی حیثیت ہے؟ جو مل اونر ہو، فیکٹری کا مالک ہو، بڑی سی گاڑی پر آئے، کوئی بازار کے اندر اس کی کوئی دکانیں ہوں، علاقے کے اندر کوئی بڑی ساری کوٹھی ہو، ہے جی، اس کی حیثیت ہے نا ہماری نظر میں۔ اس کے اندر ہمارا قصور نہیں اصل، یہ معاشرے کا قصور ہے کہ ہمارے اندر دنیا داری اتنی بھر گئی ہے کہ عزت دنیا داری کی ہے، دین داری کی عزت کوئی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مختلف حدیث کے الفاظ ہیں۔ ایک حدیث کے الفاظ ہے کہ ایک کالی عورت تھی تقیم المسجد، وہ مسجد کی صفائی کر دیا کرتی تھی، اور وہ مسجدیں بھی یہ نہیں ہوتی تھی جو ہماری سنگ مرمر کی جو ہے وہ مسجدیں ہیں، وہ مسجد جو ہے وہ نیچے جو ہے اس کی ریت اور بجری اور مٹی یہ سارا مکس ہی ہوتا ہے۔ ادھر صفائی کیا کرنی ہوتی تھی؟ چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی تھی، موٹا موٹا جھاڑو۔ آپ اللہ کے رسول دیکھتے کہ کبھی وہ مسجد کی صفائی کر رہی۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول آئے تو ایک دو مرتبہ دیکھا کہ وہ عورت نظر نہیں آ رہی، پوچھا کہ بھائی وہ عورت کدھر گئی جو مسجد کی صفائی کرتی تھی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم فرمایا کہ اللہ کے نبی ماتت، وہ فوت ہو گئی، ہم نے آپ کو اذیت دینا مناسب نہیں سمجھا، ہم نے اسے رات کو دفن کر دیا، ہم نے اسے رات کو دفن کر دیا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دلونی علی قبری، حدیث کے الفاظ ہیں کہ صحابہ نے اسے حقیر جانا، وہ یہ جھاڑو پھیرنے والی ہے نا، اس کی کیا حیثیت ہے؟ یہ کون سی ابو بکر کی اور عمر کی حیثیت کی ہے کہ اللہ کے رسول کو بتایا کہ بڑا بندہ فوت ہو گیا؟ جھاڑو دینے والی مسجد میں احتقروہا، صحابہ نے اسے حقیر جانا، اس کی کیا حیثیت؟ جنازہ پڑھو، دفن کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلونی علی قبری، آؤ مجھے بتاؤ اس عورت کی قبر کدھر ہے، اس کی قبر کدھر ہے؟ اللہ کے رسول نے اس کالی کلوٹی عورت کی کہ جس کے حسب اور نسب کا پتہ نہیں، اور غالب گمان تھا کہ وہ لونڈی تھی کہ جس کا حسب نسب تھا ہی کوئی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قبر پر جا کر اس کا نماز جنازہ پڑھا۔ یہ حیثیت ہے اس شخص کی جس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہو، جس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہو، جس کی محبت مسجد کے ساتھ ہو۔ مسجد کی ہمارے ہاں حیثیت کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 افراد کا ذکر کیا کہ سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، اور 7 افراد کے جن کو قیامت کے دن رب العالمین سایہ عنایت فرمائیں گے، جس دن کے پوری کائنات کے اندر کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ سایہ کدھر ہوگا؟ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ زمین اللہ کے سامنے بالکل روٹی کی مانند چٹیل اور صاف ہو جائے گی، اور ہر چیز رب کے سامنے ظاہر ہو جائے گی۔
اس میں کوئی اونچ نیچ نشیب و فراز، کوئی درخت، کوئی پہاڑ، کوئی دریا، کوئی سمندر، کچھ باقی نہیں ہے۔ اگر باقی ہوگا تو صرف رب ہوگا یا رب کا عرش ہوگا۔ فرمایا سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ، لیکن کچھ خوش نصیب ایسے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ انہیں خاص طور پر سایہ نصیب فرمائیں گے۔ ایک کون سا شخص ہے؟ وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ، جس کا دل ہر وقت مسجد کے ساتھ اٹکا رہتا، مسجد کے ساتھ پھنسا رہتا۔ کس لیے؟ مسجد کے معاملات، مسجد کی اذان، مسجد کی جماعت، مسجد کی ٹوٹ پھوٹ، مسجد کی جو ہے وہ مینٹیننس، کوئی بھی چیز ہو۔ جیسے ہمیں اپنی فکر نہیں ہوتی، میرا گھر ہو تو مجھے فکر ہے، میری گاڑی ہو تو میری فکر ہے، یار اس کا یہ کام ہونے والا ہے، یار اس کے اندر یہ خرابی ہو گئی ہے۔ وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ، جس سے انسان کا دل ہر وقت مسجد کے ساتھ جڑا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ اسے اپنے عرش کے سائے تلے جگہ نصیب فرمائے، جب کوئی سایہ نہیں ہو۔ یہ کتنی بڑی بات۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے مجھ سمیت۔ ہمارا دل ہر جگہ پر لگتا ہے، دکان میں لگتا ہے، گھر میں لگتا ہے، گلی محلے میں لگتا ہے، لوگوں کی مجلسوں کے اندر لگتا ہے، یارانوں کے اندر لگتا ہے، باہر آؤٹنگ کے اندر جا کر کبھی سمندر کنارے اور کبھی پہاڑوں کی چوٹیوں پر لگتا ہے۔ اگر میرا اور آپ کا دل نہیں لگتا تو مسجد میں نہیں لگتا۔ نماز پڑھنے آئیں گے سب سے بعد اور نکلیں گے سب سے پہلے۔ یہ مسجد کے اندر دل لگانا نہیں ہے۔ مسجد کے اندر دل لگانا کیا ہے کہ انسان جو ہے جب تک مسجد میں نہ آئے اس وقت تک پریشان ہے۔ اور یہ خوش قسمت ہے وہ دل کہ جن کی جماعت چھوٹ جائے یا نماز چھوٹ جائے، ان کے دل کے اندر پریشانی ہو جاتی ہے، یار نماز رہ گئی، نماز نہیں سی رہنی چاہیے۔ وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ، یہ ایمان کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہم سب مومن ہونے کے دعوے دار ہیں، ذرا ترازو لگائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا جو انسان صبح اور شام اللہ کے گھروں کی طرف جائے نماز پڑھنے کے لیے، اس کے ایمان کی گواہی دے، اس کے ایمان کی گواہی دے دو۔ بات سمجھ میں آئی؟ جس انسان کو تم دیکھو کہ وہ مسجد میں آ رہا ہے، جا رہا ہے، سردی ہے، گرمی ہے، دھوپ ہے، چھاؤں ہے، بارش ہے، وہ انسان اذان کے وقت مسجد میں جا رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ، اس انسان کے مومن ہونے کی گواہی ہے۔ ہم بازار تو بر وقت جاتے ہیں، سکول بر وقت جاتے ہیں، دکان پر بر وقت جاتے ہیں، دوستوں کے معاملات میں اور ان کی میٹنگوں کے اندر بر وقت جاتے ہیں، لیکن مسجد کے اندر بر وقت نہیں آتے۔ چودھری صاحب زور کے وقت تو نظر آئے تھے، پتہ نہیں وہ نصر کا ٹائم آنا نہیں ہے کہ نہیں آنا، ایسے نہیں ہوتا۔ اور مومن تو وہ ہے کہ جس کے متعلق کنفرم ہو یار تجھے اس سے ملنا ہے، زور کے وقت آیا تھا، بسر کے وقت آنا، تجھے مسجد میں مل جائے۔ یہ ایمان کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں جو انسان ہمارے دور میں دو لوگ صرف مسجدوں سے غائب ہوتے تھے، جو دو بندے صرف مسجد سے غائب ہوتے تھے، جو بندہ مسجد سے غائب ہے یا تو وہ منافق ہے یا وہ بیمار ہے، یا وہ منافق ہے یا وہ بیمار ہے۔ اگر بیمار نہیں مومن ہے تو مسجد میں نماز کے وقت پایا جائے گا۔ اگر مومن ہے، اگر ایمان کا دعوے دار ہے اور بیمار نہیں ہے اور مسجد میں نہیں آیا، اس کا مطلب ہے کہ وہ مومن نہیں بلکہ منافق ہے۔ ذرا اس ترازو میں بھی اپنے آپ کو رکھوں، میرے دوست بھی اپنے آپ کو رکھیں۔ ہم کتنے وقت مسجد کے اندر آتے ہیں؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا فرمان ہے۔ عشق رسول کے نعرے، عشق رسول کے دعوے، جھنڈے اور کیا کچھ ہم نے جو ہے وہ دنیا کے اندر جو ہے وہ اودم مچانے کی ہم نے جو ہے وہ انتہا کر رکھی ہے، اور گستاخان رسول کے خلاف جو ہے وہ ہم نے پوری دنیا کے اندر کمپینیں چلائی ہوئی ہیں، لیکن ہماری مسجدیں ہم سے خالی ہیں۔ ایمان جب تک کوئی انسان مومن نہ ہو، یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر کیا فرماتے ہیں؟ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ وہ مسجدیں بنانی، مسجدوں کو آباد کرنا، یہ اس انسان کا حق ہے اور یہ اس انسان کا کام ہے جس کا ایمان درست ہے، اور جس کا ایمان درست نہیں مسجد کا اس سے کوئی تعلق نہیں، اور نہ اس کی بنائی ہوئی مسجد ہے۔ اللہ کے رسول کے دور میں بھی تو مسجد بنی تھی نا، مسجد زراعت،
بنی تھی کہ نہیں؟ لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ. اے نبی اس کا نام مسجد ہے لیکن وہ مسجد نہیں، مسجد زرار ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانے کا ارادہ رکھتے تھے. اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کے نبی کسی انسان کو بھیجے اور جا کر اس مسجد کو جلوا دے. اس مسجد کو جلا دیا گیا. مسجد تو وہ ہے جو مومن نے بنائی ہو، جس کا ایمان درست ہو، جس کا دل مسجد کے ساتھ دھڑکتا ہو، جس کے دل کے اندر ایمان کا درد ہو، جس کے اندر ایمان کی کثرت موجود ہو، اور پھر وہ انسان متقی بھی ہو، اللہ کے لیے کام کرنے والا ہو. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ. وہ مسجد کا مؤذن ہے، وہ مسجد کا امام ہے، وہ مسجد کا خطیب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اسے حقیر سمجھ کر جو ہے دفن کر دیا، مجھے بتاؤ کہ اس کی قبر کہاں ہے؟ مسجدوں کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کا بڑا وزن، بڑا مقام. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اس مسجد کا مقام کتنا ہے، مرتبہ کتنا ہے. ایک شخص آیا نا عربی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر، اسے پتہ نہیں تھا، آ کر ایک کونے کے اندر پیشاب کرنے لگا. قصہ لمبا ہے. اللہ کے رسول نے جب اس نے پیشاب کر لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی ایسا کرو، ایک ڈول پکڑو اور پانی بہا دو. پانی بہا دو. مسجد کا ادب. اس کے بعد اللہ کے رسول نے اسے بلایا، فرمایا اللہ کے بندے یہ جو مسجدیں ہیں یہ اس کام کے لیے نہیں ہے جو کام تو نے کیا. اس نے پیشاب کر دیا تھا. یہ اللہ کے رسول کی تربیت، اللہ کے رسول کا مسئلہ بتانے کا طریقہ ہے. ایک ہمارا بھی طریقہ ہے، غصہ، لڑائی جھگڑا، سختی، فتویٰ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ یہ مسجد اس کام کے لیے نہیں میرے بھائی جو تو نے کر دیا ہے. یہ مسجد تو لذکر اللہ، یہ اللہ کے ذکر کے لیے ہے، یہ تو دعا کے لیے ہے، یہ تو قرآن پڑھنے کے لیے ہے. یہ مسجدوں کا اصل کام. اور مسجد کے اندر کوئی بھی ایسا کام جو انسانیت کے مزاج کے خلاف ہے وہ مسجد کے بھی مزاج کے خلاف ہے. آپ کو بدبو پسند ہے؟ بو انسان کو پسند ہے؟ نہیں پسند. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان کچا پیاز اور کچا لہسن کھا لے نا وہ اس مسجد کے اندر نہ آئے، اس مسجد کے اندر نہ آئے. کیوں؟ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا تَتَأَذَّى مِنْهُ النَّاسِ. جس چیز سے لوگوں کو اذیت ہوتی ہے نا اس سے فرشتوں کو بھی اذیت ہوتی ہے. یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ تھوم، یہ لہسن اور پیاز جو ہے یہ تو حلال ہے، یہ تو حلال ہے. اس کو کھا کر آنے سے اللہ کے نبی نے منع کر دیا. یہ سگریٹ اور بیڑی پی کر مسجد میں آنا اور نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ جو انسان مسجد میں یہ بیڑی اور تمباکو پی کر آئے اور باہر سٹا لگا کر آئے، وہ پی کر مسجد میں آنے کا کیا حکم ہے؟ میں آپ کو جھوٹ نہیں بولتا، آپ کو سچا واقعہ بیان کرتا ہوں. یہ جو سگریٹ پیتے ہیں نا، بیڑیاں رکھتے ہیں، ان کو خود اندازہ نہیں ہوتا کہ ان سے کتنی قریب بدبو آتی ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. جو بھی شخص ہے، ایک مرتبہ میں نے ایک مسجد میں نماز پڑھی، سجدے میں گئے، یقین کریں سجدے میں میرا سانس بند ہو گیا. اتنی گندی بدبو اس کے منہ سے آ گئی. میرا یعنی سانس آٹومیٹک بند ہو گیا. ایک تو ہے نا کہ میں نے لیا نہیں، آٹومیٹک سانس ہی بند ہو گیا، اتنی قریب بدبو. میرے بھائیوں، جو انسان مسجد کے اندر آئے وہ پاک اور صاف ہو کر آئے، پاک اور صاف ہو کر آئے. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مومن اور مسلمان کے منہ سے پیاز اور لہسن کی بدبو برداشت نہ کرے. یہ کیسا مومن اور مسلمان ہے کہ جس کے منہ سے بیڑی نہیں چھوٹتی، جس کے منہ سے سگریٹ علیحدہ نہیں ہوتا. اللہ کے نبی کی شانوں پر سبحان اللہ، اللہ کے نبی کی شانوں کے اوپر نعرے، اللہ کے نبی کی شانوں کے اوپر چھلانگے، اللہ کے نبی کی شان کے اوپر جو ہے دنیا کے اندر جلوس، اللہ کے نبی کی شان کے اوپر جو ہے پورا ملک بلاد، اللہ کے نبی کی شان کے اوپر جو ہے فرانس کے اندر قتل. لیکن اللہ کے نبی کے فرمان کو میں نے اور آپ نے کتنا بھاؤ دیا اور اس کو ہم نے کتنا وزن دیا. یہ ضرورت ہے کہ اس کو میزان کے اوپر، اس کو ترازو کے اوپر لا کر رکھا جائے. میں مومن ہوں،
میں مسلمان ہوں، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا تَتَأَذَّى مِنْهُ النَّاسِ، میرے صحابہ کوئی انسان بھی کچا لہسن اور پیاز کھا کر مسجد میں نہ آئے، تم تو اللہ رب العالمین تو انسان کو اذیت دینے سے منع کریں اور تو آ کر مسجد میں فرشتوں کو اذیت دے۔ یہ پان اور یہ بیڑیاں کھانا، یہ سگریٹیں پینا اور یہ حقے چڑھانے، یاد رکھیں یہ ایک مومن اور مسلمان اور نمازی کا کام نہیں ہو سکتا۔ جس انسان کے منہ سے سگریٹ کی بدبو آ رہی ہے، جس انسان کے منہ سے حقے کی بدبو آ رہی ہے، وہ انسان مومن ہو کر مسجد میں آنے کا منہ نہیں رکھتا۔ فرشتوں کی اذیت ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، گندا منہ لے کر مسجد میں نہیں آنا۔ اور یہ مسجدیں یہ پنچایتوں کے لیے نہیں ہیں، یہ مسجدیں یہ ہلڑ بازیوں کے لیے نہیں ہیں، یہ مسجدیں یہ لطیفے سننے سنانے کے لیے نہیں ہیں۔ ان مسجدوں کے اندر دنیا داری والا نہ کام ہوگا نہ دنیا داری والی بات ہوگی۔ یہ اللہ کا گھر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد، کسی انسان کو سن لو نا کیا کر مسجد میں اعلان کر رہا ہے، وہ میری بھیڑ گواچ گئی ہے، میرا کٹا نس گیا ہے، کہ سنو لبے تے دیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے بددعا کرو، لا رد اللہ علیہ، جڑی شاید گواچی ہے وہ پکی گواچ ہے۔ یہ مسجد تجھے اس کام کے لیے بھی، اور یہ مسجد تو صرف اللہ کے ذکر کے لیے، یہ مسجد صرف اللہ کے ذکر کے لیے ہے۔ جب انسان اللہ کے گھر میں آئے تو اپنا منہ صاف کر کے آئے، اس کے منہ سے بدبو نہ ہو، اپنا ہاتھ منہ پاؤں صاف کر کے آئے کہ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی غلاظت اور گندگی نہ ہو، اور اپنے دل کو اور اپنے مزاج کو صاف کر کے آئے کہ میں نے اللہ کے سامنے سر جھکانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہم جب مسجد کے اندر آتے ہیں تو کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ قرآن اور حدیث کے اندر جو رحمت کا لفظ استعمال ہوا ہے نا، اس کا تعلق دنیا داری اور پیسے سے نہیں ہے۔ دعا رحمت ہے، ایمان رحمت ہے، ذکر رحمت ہے، قرآن رحمت ہے، جتنی معنوی چیزیں ہیں یہ اللہ کے دین کا علم رحمت ہے، اللہ کے انبیاء کو عطا کی ہوئی نبوت رحمت ہے، یہ رحمت ہے۔ اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ کیا مطلب؟ میری دکان، میری فیکٹری، میرا پیسہ، میرا بزنس، میرے بیوی، میرے بچے، میرے دنیا کے ہم غم وہ پیچھے، اے اللہ رحمت کے دروازے کھول دے۔ یہ رحمت کیا چیز ہے؟ یہ رحمت وہ چیز ہے جس رحمت کے سبب میں نے اور آپ نے جنت میں جانا، عمل نہیں، رحمت۔ اور جب ہم مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو کیا دعا ہے؟ اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک۔ فضل کیا ہے؟ پیسہ فضل ہے، دکان فضل ہے، بیوی فضل ہے، بچے فضل ہیں، دوست یار فضل ہیں، بہترین گاڑی اور بنگلہ فضل ہے۔ جب انسان کا رخ مسجد سے باہر ہے تو اے اللہ فضل دے اور اپنی رحمت سے نواز، اور جب مسجد کے اندر ہے تو صرف رحمت چاہیے، بخشش چاہیے، اس کی نظر کرم چاہیے، اس کی طرف سے قبولیت چاہیے، اس کے در کے اندر جو ہے وہ اپنے بیٹھنے کی جگہ چاہیے۔ یہ مسجد ہے، یہ نہیں کہ چلو اور کدھر بیٹھ دی جگہ نہیں، چلو مسجد جا کے مجلس لانا ہے۔ مسجد میں بیٹھ کر چغلیاں، مسجد کے اندر بیٹھ کر جھوٹ، مسجد کے اندر بیٹھ کر فراڈ، مسجد کے اندر بیٹھ کر اتہام، مسجد کے اندر بیٹھ کر سیاستیں۔ اور کیا تمہیں خدا کا خوف نہیں آتا؟ کیا تمہیں اللہ کا ڈر نہیں آتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس انسان کا بڑا پیک کا مسئلہ ہو نا، عصر کے بعد اسے مسجد میں لے آؤ اور مسجد میں لا کر اس سے قسمیں اٹھواؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے مسجد میں آ کر ایک جھوٹ بولا، اوپر سے جھوٹ بول کر جھوٹی قسم اٹھائی، رب العالمین اس کا دین دنیا ہر چیز تباہ کر دے گا۔ ہم مسجدوں میں جھوٹ بولتے، فراڈ کرتے، دھوکے کرتے، چغلیاں اور غیبتیں کرتے۔ اللہ کے بندو، یہ مجلس، یہ مسجدیں، یہ اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے مسجد کے اندر آئیں اور اللہ کے ذکر کی نیت لے کر آئیں۔ اور یہ میں اپنے ساتھیوں سے یہ عہد لینا چاہتا ہوں جو حدیث میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کے سامنے رکھی، یہ سگریٹ، یہ بیڑی اور پان
طلاق دے دیں ان چیزوں کو کہ ان چیزوں کا ایک مومن مسلمان سے کوئی تعلق نہیں. ایک مومن مسلمان کے منہ سے ایسی گندی بدبو نہیں آنی چاہیے. اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعہ. آج کل جیسی ہماری مسجد, کیا مسجد بنائی ہے جو اس نے, چودھری صاحب نے تو اخیر کر دی, کیا اس کے اوپر جناب ٹائل لگوائی ہے, چائنا سے ٹائل آئی, باہر ملکوں سے آئی ہے. یہ قیامت کی علامتیں ہیں, قیامت کی علامتیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقوم الساعہ, لوگوں یاد رکھو قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی حتی یتباہی الناس فی المساجد, حتیٰ کہ لوگ مسجدیں بنا کر اس کے اوپر فخر کریں. اے بھی کوئی مسجد ہے, مسجد ساڈی ہے نا, مسجد بیگنی ہوتے ساڈی آ کے دیکھا کرو, پتہ لگے قالین کہتا ہے, ساڈا ساؤنڈ سسٹم دیکھو, ہے جی ساڈا مینار دیکھو. حتیٰ یہ تم نے, یہ وہی بات جو میں نے سب سے پہلے شروع کی, یہ مسجد اللہ کے لیے نہیں, یہ مسجد اللہ کے لیے نہیں, یہ مسجد ہم نے لوگوں کے لیے بنائی ہے. جو اللہ کے لیے مسجد ہو اس کے اندر یہ معاملات نہیں ہوتے. مسجدوں کے اندر فخر کرنا, ہاں یہ نہیں میں کہتا کہ مسجدوں کے اندر اچھی چیز نہ ہو, مسجدوں کے اندر بہترین سے بہترین چیز لا کر بنانی چاہیے. حضرت عثمان نے جب مسجد کو بڑا خوبصورت کیا نا تو لوگوں نے اعتراض کیا, عثمان یہ کیا کرنا ہے, مسجد کے اندر زیب و زینت اور یہ آرائش ہے. عثمان نے کہا کبھی اپنے گھر بھی دیکھیں, میں لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہا کہ دیکھو عثمان نے کیسی مسجد بنائی, میں تو صرف رب کو جواب دینے کے لیے کر رہا ہوں کہ عثمان جو خلیفۃ المسلمین ہے, عثمان نے جیسی محبت اور جیسی الفت اور جیسا خرچ اپنے گھر کے اندر کیا ہے, مسجد کے اندر بھی عثمان ویسا کر رہا ہے. لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں, صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے بہترین چیز دیں, بہترین چیز صرف کریں, لیکن اللہ کے لیے کریں, لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے, رب العالمین ہمیں مسجد سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور سب سے بڑھ کر ہمیں مسجدیں آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج جو امت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے, مسجد تو بنا دی شب بھر میں, ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا, ہم نے مسجدوں تو بڑی بنا دی. لیکن سوال یہ, ہم یہ دیکھیں کہ فجر کے اندر نماز پڑھنے والے کتنے ہوتے ہیں, عشاء کے اندر حاضری لگانے والے کتنے ہوتے ہیں. اور یہ میرے بھائی ہم کسی پر احسان نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر میں مسجد میں جاتا ہوں, میرے بھائی مسجد میں جاتے ہیں, تو میں اور آپ اپنے لیے ایمان کی گواہی اکٹھی کرتے ہیں کہ یہ بندہ مومن ہے بس. اور ایمان نہیں, یہ بات یاد رکھیں, ایمان نہیں تو کچھ نہیں. ہم نے یہ سمجھ لیا اگر میرے بچے نہ پڑھے تو کیا ہوگا, بہترین گھر نہ ہو تو کیا ہوگا. یاد رکھیں اگر ایمان نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا. یہی ہمارا امتیاز ہے. آخری واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ایمان, غیر مسلم جو ہے, غیر مسلم, ان کے لیے دنیا ہی دنیا ہے, ہمارا حال میں خوش رہتے ہیں. ایک انٹرویو کرنے والی عورت فلسطین کے اندر گئی. فلسطین کے اندر اس نے دیکھا کہ ایک گھر ہے, بندے ان کے مر گئے ہیں, ایک عورت ہے, چند اس کے بچے ہیں. اس نے کہا کہ آج میں نے کھانا تمہارے ساتھ کھانا ہے. سروے کرنے والی تھی نا باہر سے, جیسے مختلف NGO سروے کرتی ہے, یہ سچا واقعہ ہے. اس نے کہا ہوش میں کماؤ, کھاؤ ہمارے ساتھ کھانا. جب کھانے کا وقت ہوا, دسترخوان لگایا, سوکھی روٹیاں اور ساتھ پانی, سوکھی روٹیاں اور ساتھ پانی. وہ کہتی ہے میں نے سوچا کہ شاید ان کا ٹریڈیشن ہی ایسا ہوگا, ان کا دستور ہی ایسا ہوگا, ہو سکتا ہے یہ روٹیاں پانی کے ساتھ ہی کھاتے ہوں, کچھ اور بھی آئے گا. اور مہینہ بھی رمضان کا. اذان ہوئی تو وہ عورت کہنے لگی کہ جی اب ہم کھانا کھانے لگے ہیں, محترمہ آپ بھی کھائیں. وہ کہنے لگی میں کیسے کھاؤں, کوئی سالن, کوئی اور چیز, کوئی چائے, کوئی کھاوا, کوئی میٹھا, کوئی نمکین, کوئی سالن. اس نے کہا نہیں الحمدللہ ہمارے پاس یہی کچھ ہے, ہم اسی پر خوش ہیں. اس عورت نے کہا کہ تم خوش ہو؟ اس نے کہا الحمدللہ میں خوش ہوں. اس نے کہا کہ گھر تمہارا بمباری میں ٹوٹ گیا, شوہر تمہارا فوت ہو گیا, گھر کے اندر کمانے والا کوئی نہیں, روٹیوں کے سوکھے ٹکڑے کھا رہی ہو, تم کہہ رہی ہو میں خوش ہوں. کس بات پہ خوش ہو؟ اللہ اکبر. اس عورت کا جواب مجھے اور آپ کو جگانے کے لیے کافی ہے.
اس عورت نے کہا کہ جس رب ساری دنیا لے جائے، اگر اس رب نے ایمان اور توحید اور اپنے شکر کی توفیق دی ہوئی ہے تو میرے پاس ساری دنیا کی نعمتیں۔ ایمان ہی تو اصل چیز ہے۔ یہ روٹی کے ٹکڑوں کا کیا ہے، کبھی بڑھ گئے کبھی کم ہو گئے، بیماریوں کا کیا ہے، کبھی آئی اور کبھی چلی گئی، لیکن ایمان ایسی چیز ہے کہ اگر یہ چلا جائے تو انسان کی آخرت ہمیشہ کے لیے برباد اور تباہ ہو جاتی ہے۔ ایمان کی قدر کریں، وہ ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ایمان نہیں تو کچھ نہیں۔ اور یہ مسجدیں یہ ایمان کا گہوارہ ہے، یہ ایمان کی اساس ہے۔ ہمیں یہاں قال اللہ کی آواز ملتی ہے، قال الرسول کی آواز ملتی ہے، ہم یہاں قرآن سیکھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں۔ یہاں وہ مجھ جیسے مست پلنگ ٹوٹی چٹائیوں پر بیٹھے ہوئے لوگ بھی مل جائیں گے جو آپ کو حلال اور حرام کو بھی پتہ نہیں، جو آپ سے ان چیزوں کی کوئی قیمت نہیں مانگتے۔ دنیا کے اندر یہ نعمت آپ کو کسی مذہب کسی دین کے اندر نہیں ملے۔ آئیں ایمان سے جڑ جائیں، ان مسجدوں سے جڑ جائیں، مسجد والوں سے جڑ جائیں، مسجدوں سے محبت کریں، مسجدوں کو آباد کریں، اور جو مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں ان سے بھی محبت کریں۔ مسجدیں قائم ہیں، وہ افراد موجود ہیں تو ایمان قائم ہے، ورنہ یاد رکھیں کہ ایمان موجود نہیں۔ یورپ اور امریکہ کے اندر، ان ممالک کے اندر مسجدیں بے شمار ہیں، خدا کی قسم امامت کروانے والا شخص نہیں ہوگا۔ کون ہے جو قرآن پڑھنے والا اور آ کر ادھر نماز پڑھا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہماری مسجدوں کو قائم رکھے، ان مسجدوں کو آباد رکھے، میرے اور آپ کے دلوں کو ان مسجدوں کے ساتھ معلق کر دے۔ ویسے تو ہم نکمے اور ناکارہ ہیں، انسان ہونے کے ناطے خطا کار اور بے شمار معاملات ہیں، کیا پتہ اللہ تعالیٰ مسجد سے محبت کرنے کے باعث ہمیں کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ اے اللہ ہمیں مسجدوں کے آباد کرنے والا بنا، مسجدوں سے محبت کرنے والا بنا، مسجدوں کو آباد کرنے والوں سے محبت کرنے والا بنا۔ کل قیامت کے دن ہمیں بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما، ہمیں بھی پکا اور سچا نمازی بنا۔ اور اس ساتھ ساتھ یہ مسجد ہاجرہ جو ایک نئی مسجد بنی ہے، اس علاقے کے اندر اے اللہ اسے شاد باد آباد فرما دے، میرے مولا اسے ایمان کا گہوارہ بنا دے، اسے قرآن توحید اور سنت کا گہوارہ بنا دے، اسے اسلام کا اور ایمان کا اور توحید کا قیامت تک کے لیے منبع بنا۔ میرے مولا جنہوں نے یہ بنائی ہے، جن کا بھی اس کے اندر تعاون ہے، میرے مولا سب کا تعاون قبول فرما، اور ہم سب لوگوں کو اسی طریقے سے جنت میں اکٹھا فرما، اور جس انسان نے جو اس میں صرف کیا، میرے مولا جنت کے اندر ہمارا گھر اس کے بدلے بنا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔